سورہ یاسین کی چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علی صراط مستقیم. چونکہ یہ جو موقع ہے علی صراط مستقیم، اس لفظ میں ترجمہ ہے علی کا مطلب ہوتا ہے پر، صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. اور صراط مستقیم یہ ایک ایسا سیدھا راستہ ہے جس کو ہم ہر ایک نماز میں، ہر ایک رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے رب کریم، اے اللہ تبارک و تعالی، اے ہمارے معبود، ہمارے پالنہار، ہمیں کیا دکھائیے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ، صراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائیے. اچھا، یہاں پر صراط مستقیم کس کے لیے آیا ہے؟ یہاں پر صراط مستقیم آیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، کہ یہ جو رسول آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھایا ہے، اور قسم کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مہر لگائی ہے قرآن کا قسم کھا کر. تو یہ جو رسول بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، یہ کیا ہے؟ یہ ادھر ادھر کی بات نہیں بتاتے ہیں، یہ افراط اور تفریط والی بات نہیں بتاتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ اعلیٰ صراط مستقیم، یہ کیا ہے؟ سیدھے راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے نا، سیدھے راستے پر ہے. سورہ فاتحہ کے تعلق سے جب ہم نظر پھیرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دعا سکھلائی ہے سورہ فاتحہ، اور اس میں ایک خاص آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت. تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو سیدھے راستے کے تعلق سے بالکل ایک عام قاعدہ یاد رکھیے، سیدھا راستہ وہ ہے جو کیا ہو؟ جو افراط اور تفریط، یعنی کہ کسی بھی چیز میں زیادہ کرنا یا کسی بھی چیز میں کم کرنا، ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، تو وہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا. جیسے ہم کیا کرتے ہیں؟ ترازو میں تولتے ہیں، کوئی وزن کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وزن کیا ہے؟ وہ وزن بالکل پرفیکٹ ہو، وہ کمی نہ ہو اس کے اندر، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زیادتی ہو نا، مطلب دونوں طرف سے نہ کمی کی جائے نہ زیادتی کی جائے، بالکل پرفیکٹ جو پیمانہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو راہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اس میں افراط اور تفریط سے پاک ہو. افراط اور تفریط کے تعلق سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی روشنی میں جو اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ افراط کرنے والے کون لوگ ہیں، تفریط کرنے والے کون لوگ ہیں، ہے نا. آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. وہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی ڈیفینیشن اور ڈسکرپشن بیان کیا جا رہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ وہ راستہ جس پر آپ کا انعام نازل ہوا. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ سب کے ساتھ ایسا نہیں سر. معاملہ ہو رہا ہے؟ نہیں سر، آ رہی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ. آپ ذرا سا ایسا کریں کہ ایک بار آپ لیو ہو جائیں، پھر دوبارہ کلاس میں شامل ہو جائیں، ہو سکتا ہے نیٹ ورک میں کچھ پرابلم ہو. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. تسبیح تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، تو ہم کہاں پہ تھے؟ ہم تھے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اس پہ بات چل رہی تھی. تو کیا فرمایا؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس پر آپ کا انعام نازل ہوا. اور کون راستہ؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ وہ راستہ نہیں چاہیے، ہے نا، وہ راستہ نہیں چاہیے. غضب نازل ہوا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ جن لوگوں نے کمی کر دی. غصہ کس سے ہوتا ہے آدمی، ہے نا؟ مغضوب علیہم مطلب غصہ کس سے ہوتا ہے؟ غصہ اس سے ہوتا ہے جو حق کو ادا نہیں کرتا ہے، حق کو ادا نہیں کرتا ہے. اس سے اشارہ جو ہے یہود کی طرف ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات برسائے گئے. وہ جہاں جہاں چلتے تھے تو ان کے اوپر بالکل وہ بادل ایک رہتا تھا، ہمیشہ ان کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا. من السلوہ ان کو دیا جاتا تھا. من السلوہ رات میں اونس گرتی تھی اور پھر وہ کیا ہوتی، وہ جم جاتی تھی، ان کے لیے خاص تھا. وہ اس کو پیس کر کے روٹی بنا لیا کرتے تھے. اور سلوہ ایک جو ایک پرندہ تھا، وہ
جس علاقے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا تو اس علاقے میں ایک پرندہ پایا جاتا تھا، اس کو بنا لیتے تھے، تو وہ من سلوا، تو روٹی اور گوشت ان کو اللہ تعالیٰ دیتا تھا، بالکل اطمینان کی ان کی روزی تھی، لیکن ان کو اس کی قدر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جائیے آپ جو ہے اس میں جو یہ محلہ ہے، جو یہ قصبہ ہے یا شہر ہے، آپ اس شہر میں جائیے، ان سے جنگ کیجیے اور آپ کو اس شہر پہ اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ جائیے، خود ہی جائیے اور آپ کا خدا جائے۔ اسی طرح سے یہود کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں کی اور اپنے انبیاء کو بھی بعض دفعہ قتل کیا، ایسی روایتیں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی اور اب حقوق کی ادائیگی نہیں کی جو اللہ کی طرف سے تھی، لہذا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا غضب والا راستہ، جس پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہمیں بچائیے، ہے نا۔ اب دوسرا پارٹ بھی ہے، ابھی تو یہ نیچے والا معاملہ ہوا، ایسا بھی ہو سکتا ہے حقوق ادائیگی میں کوئی بالکل ایکسٹرا کر دے، ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو وہاں پہ کیا ہے؟ نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے اوپر نبی بنا کر کے ان کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے حواریین میں جو پھر دھیرے دھیرے فتنہ آیا، تو کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے کیا کیا؟ اللہ کے برابر کر دیا، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیا انہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہیں، یعنی وہ راستہ جو حق پر نہ ہو، حقوق میں بالکل کم ہو، یا وہ راستہ جس میں انسان اپنے من سے ایڈ کر دے، چیزوں کو بڑھا دے۔ تو پھر کیا یہ دونوں راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم سے ڈھاٹا ہوا راستہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ بتایا گیا تھا اور ان کے ذریعے سے جو راستہ ہم سب کو بتایا گیا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم والا ہے، یعنی کہ وہ یہود کی طرح ناشکری والا نہیں ہے اور نہ ہی نصارہ کی طرح اس میں غلو والا ہے نا، یا بیلنس والا راستہ ہے۔ اسی لیے جو ہمارا دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس دین کی ایک خاصیت ہے، فرمایا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، یعنی کہ آپ کو جو بھی چیزیں دی جا رہی ہیں آپ اس میں کھائیے پیجیے، منع نہیں کیا گیا کہ آپ بالکل پیٹ پہ پتھر باندھے رکھیے، لیکن ولا تسرفو، اس میں حد سے تجاوز نہ کیجیے، ہے نا، حد سے تجاوز نہ کیجیے، بیلنس زندگی گزاریے۔ اور بیلنس زندگی گزارنا اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بھیجا تھا؟ صراط مستقیم کے ساتھ بھیجا تھا نا، یعنی جو دو آسمانی قومیں اس وقت آسمانی مذہب جو اس وقت موجود تھے، ان دونوں مذہبوں میں کجی آ گئی تھی، خرابی آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بحیثیت آخری نبی، آخری رسول بھیجا، جو بالکل بیچ کا، درمیان کا راستہ بتاتے تھے، جو راستہ سیدھے اللہ سے، کامیابی سے اور جنت سے انسان کو ملانے والا راستہ تھا۔ تو علی صراط مستقیم، سمجھ میں آئی بات؟ جی علی صراط مستقیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر بھیجا ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم۔ اب تنزیل کا تعلق کدھر سے ہے؟ تو اس کے لیے آپ جو ہے ایک آیت پیچھے جائیے، تنزیل کا تعلق یہاں سے ہے نا، یہاں سے ہے، یہ جو والقرآن الحکیم ہے، والقرآن الحکیم ہے، یہ جو یہاں پہ والقرآن الحکیم ہے، اس طرف اشارہ ہے تنزیل میں اس طرف اشارہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ قرآن بھی نازل کیا ہے، یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صراط مستقیم پر نازل فرمایا اور وہ اسی کی دعوت دیتے ہیں، اسلام صراط مستقیم کا نام ہے۔ اور جو یہ قرآن نازل ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزے کی شکل میں دیا گیا، اور جس کو سمجھنا، جس کو پڑھنا اور جس پر عمل کرنا امت مسلمہ کے لیے، مومن کے لیے بالکل نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی قرآن کو چھوڑ دے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تنزیل مطلب نازل کیا گیا ہے۔
تنزیل العزیز الرحیم، کس نے نازل کیا ہے؟ العزیز، زبردست، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، زبردست، غلبے والا، غلبے والا، بالکل زبردست، وہ کوئی مطلب وہ ایسی ہستی ہے اللہ کی جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ ہستی کوئی کمی والی ہستی نہیں ہے، وہ کوئی پشو پیش والی ہستی نہیں ہے، وہ کوئی کمزور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ زبردست ہے نا، وہ غلبے والی ہستی ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت والی ہستی ہے، وہ بالکل عظمت والی ہستی ہے، اور کیا ہے؟ الرحیم، رحم کرنے والی بھی ہستی۔ اللہ کی ذات سے دو صفت یہاں بیان کی گئی کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے جس کے تعلق سے یہاں تک آیت نمبر 4 میں انک لمن المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، اب آیت نمبر 5 میں قرآن کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس میں اللہ کی دو صفت ہے جس کے تعلق سے اشارہ کیا گیا ہے، العزیز، زبردست ہے، وہ زبردست ہے، اور کیا ہے؟ رحیم ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے نا، رحمان، بہت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، لا محدود رحم کرنے والا نا، لا محدود رحم، اور رحیم یعنی کہ وہ جو رحم اللہ کی طرف سے لامحدود کیا جا رہا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم دیکھیں گے اس کا منظر، وہ رحم کیا ہے؟ وہ مسلسل ہے، برابر ہے، ہمیشہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج اچانک جوش میں اللہ تعالیٰ آئے نعوذ باللہ تو خوب رحمت ہو رہی ہے اور آئندہ کبھی ایسا موقع آئے گا کہ وہ رحمت کم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، وہ رحمان کے ساتھ رحیم بھی ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ زبردست رحم فرمانے والے ہستی یعنی اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا۔ چونکہ ہم لوگوں نے پہلے سنا، ابھی ڈسکس بھی ہوا کہ کفار کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ رسول نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا تھی کہ یہ جو کہتے ہیں یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام نہیں، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ان کے پاس ایک جنات آتا ہے، وہ جنات کچھ بتا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ جادوگر ہے، یہ جادو سے یہ سب کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں یہ نجومی ہے، ستاروں سے اور ادھر ادھر سے پتہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس طرف بھی بالکل اس کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ جو تم لوگ خواب و خیالیوں میں پڑے ہوئے ہو، یہ جو بہتان تراشی نبی آخر الزماں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تم کر رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو نا، یہ تم اپنے اوپر خطرہ مول لے رہے ہو۔ کیونکہ یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے من کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے اشارہ یہ بھی ہوا ہے، رحم کرنے والا یہ مطلب یہ کہ اپنے اس جو تمہارا یہ فعل ہے، جو تم الزام لگا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے باز آ جاؤ، اور اگر تم باز آ جاؤ گے، اپنے اس گناہ سے توبہ کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحم کرنے والے ہیں، اللہ معاف بھی کر دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ سچی توبہ کر کے آئیے، اسلام کے دامن کو تھامیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی؟ جی سر۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہتر، ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، اب اس کے بعد کی آیت بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں فوراً۔ اب یہاں تک ہمیں تو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے قرآن کی قسم کھائی اور قرآن کی حکیم کی صفت وہاں پہ لائے، اور پھر اس کے ساتھ بتایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمائی۔ تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن کے تعلق سے بیان فرمائی، اور انڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تعلق سے ہے، کیونکہ یہ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اور ان الفاظ کو، اس قرآن کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے تھے اور اس کی دعوت دیتے تھے، کفار مکہ اور قریش اس کی دعوت کو انکار کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ طرح طرح کے بہتان لگاتے تھے۔ تو اب اللہ نے ان کے لیے، کفار مکہ کے لیے، کفار قریش کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کیا کہا؟ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ہے نا؟ لقد حق القول، صحیح بات تو یہ ہے کہ بات یعنی کہ جو دلیل ہے، حق القول یعنی قول، صحیح قول جو ہے
وہ بالکل اکثر پر کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہو چکا ہے. یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو نشانیاں اللہ کو پانے کے لیے ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے کوئی انسان اللہ کو پا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے اوپر پورا ہو چکا ہے. فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیے اللہ کا ایک نظام ہے، اور قرآن کی ایک آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک زمانے میں ہر ایک لوگوں کے پاس اللہ کی بات پہنچانے والے لوگ، یا اللہ نے سب کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات پہنچائی ہے اور اس کے پہنچانے کا انتظام کیا. بعض دفعہ خود انبیاء اور رسول اور پیغمبر کے ذریعے سے یہ کام ہوتا، بعض دفعہ انبیاء اور رسول اور پیغمبر کے نائبین اپنے رسول اور اپنے نبیوں کی بات لوگوں تک پہنچاتے، اس کی دعوت دیتے، یا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا تھا. اسی طرح سے جو یہ کفار مکہ اور کفار قریش تھے، تو ان کے بھی جو آباء و اجداد تھے، جیسا کہ اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلے گا، ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بات کو پہنچائی تھی. اگرچہ وہ بات صحیح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مکے میں یعنی اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں نہیں آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین کی دعوت یا حق کی دعوت ان تک نہیں پہنچی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ حق کی دعوت اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچائی تھی، پہنچائی ہوگی. ہاں، ان لوگوں نے اس کو نہیں مانا، ان لوگوں نے اس کا انکار کیا. لہذا کیا ہے؟ لقد حق القول علی اکثرہم، بات اکثر میں سے ان کے اوپر کیا ثابت ہو چکی ہے، بات ان تک پہنچائی جا چکی ہے. فہم لا یؤمنون، فہم لہذا وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کیا چیز ضروری ہے؟ دیکھیے ایک جو بالکل عام بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ایک انسان کے دل میں اللہ نے ایک ایسی حس رکھی ہے، ایک ایسی سمجھ رکھی ہے جس کو فطرت کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں. ہر ایک انسان کی فطرت ایمان پہ ہوتی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ادھر ادھر کے جھنجھٹ میں نہ پالے اور خود کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے، تو اس کے اندر کی جو انٹرنل پاور ہے وہ خود اس کو ہدایت کی طرف لے جائے گی. اگر وہ کبر، گھمنڈ اور ان ساری روحانی بیماریوں سے خود کو بچائے اور حق کی تلاش میں آئے، تو خود اس کا انٹرنل اس کو ہدایت دے دے گا کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یوں ہی نہیں چل رہا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ حدیث بیان فرمائی، آپ سب ماں ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس میں سے کچھ بہنیں بھی ہیں، آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا کہ کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرت، کہ ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے. اگر سب کچھ ہٹا لیا جائے تو اور انسان اپنے اندر سے پوچھے کہ حق کیا ہے، تو خود ایک آواز آئے گی کہ اسلام ہی حق ہے. کوئی اگر اس کو کھلے دل سے اسٹڈی کرتی، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو قرآن اور حدیث کی اس واسطے اسٹڈی کرتے ہیں کہ دیکھیں کیا اس میں بات آئی گئی. کچھ لوگ ایسے بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کمی نکالیں، جیسے ویسٹرن میں یہ سب چیزیں بہت ہوتی ہیں، مغرب میں تو کیا ہوتا ہے، جو کھلے دل سے اس چیز کی اسٹڈی کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی جو ایک آواز ہے وہ خود اس کو آمادہ کرتی ہے کہ بھائی اسلام کو قبول کر لو. درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھ رہی ہے جو اسلام سے آپ کو دور کرے. لہذا کیا ہوتا ہے، بہت سارے اس میں سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ مہر مار دیتا ہے. لہذا ان کی فطرت مسخ ہو گئی رہتی، فطرت کیا ہو جاتی؟ بگڑ جاتی. لہذا کیا ہے، ہدایت ان کے سامنے، لیکن وہ ہدایت کو نہیں پا پاتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بھی پیش کی ہیں جو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ان لوگوں کی مثالوں کے ذریعے سے کس طرح اللہ نے بتایا ہے کہ جو لوگ سامنے حق ہے اس کو نہیں پا رہے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی کلاس امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی ٹھیک ہے.